يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. BS علوم اسلامیہ کے کورس کوڈ 1904 اسلام میں اختلاف رائے کے آداب، اس سیریز کے تحت آج ہم بات کریں گے اختلاف کے آداب و ضوابط اور اس کے مثبت پہلوؤں پر. اختلاف اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اختلاف کو کسی قرینے اور سلیقے کے ساتھ کریں. کچھ آداب ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب ہم اختلافی آراء کا اظہار کریں گے تو اس سے فوائد حاصل ہوں گے. لیکن اگر ان اصولوں کو، ان آداب کو، ان ضوابط کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو پھر اختلاف رحمت کے بجائے زحمت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس ضمن میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں متفقہ مسائل کو ترجیح دینا چاہیے. شریعت کے وہ مسائل، دین کے وہ امور اور احکام جن پر پوری امت متفق ہے، تمام علماء یک زبان ہیں اور کسی بھی گروہ کا ان کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، انہیں ترجیح دینا چاہیے. ان میں ہمارے ایمانیات کے مسائل ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، شرک کی نفی ہے، اخلاقیات کے مسائل ہیں، اور شریعت کے بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو بالکل متفقہ ہیں. نمازوں کی تعداد کا مسئلہ ہو، نمازوں میں رکعات کا مسئلہ ہو، نکاح و طلاق کے بنیادی مسائل ہوں، یہ تمام وہ امور ہیں جن پر اتفاق ہے اور ہمیں ان میں کوئی بڑا اختلاف نظر نہیں آتا. اور اگر اختلاف ہے تو وہ جزئیات کے معاملے میں ہے، وہ بہت ہی ڈیٹیل میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر اختلافی صورتیں ہیں. لیکن جو مسائل متفق ہیں ہماری توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ ان مسائل کو زیادہ توجہ کا مرکز بنایا جاتا ہے جن میں علماء کا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، اور پھر اس اختلاف کی نوعیت اور حقیقت کو سمجھے بغیر اس اختلاف کو بنیادی اختلاف قرار دے دیا جاتا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف کا مثبت پہلو دب جاتا ہے اور اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں متفقہ امور کو زیادہ زیر بحث بھی لانا چاہیے اور ان کی ترویج و اشاعت بھی زیادہ کرنا چاہیے. دوسری بات الاہم فالاہم کا اصول ہے. دین کی ترجیحات کا مسئلہ ہے اور اس کی تعلیم ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کو آباد کرنا، اس کو تم نے اس طرح سمجھ لیا ہے یا اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے. یہاں دو معاملات کا اللہ رب العزت نے تقابل فرمایا ہے کہ ایک طرف اللہ اور یوم آخرت پر وہ ایمان ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور دوسری طرف محض یہ عمل ہے کہ آپ کسی حاجی کو پانی پلا دیتے ہیں یا بیت اللہ کی چوکیداری کر لیتے ہیں. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں معاملات کو یکساں نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ دونوں نیکی کے کام ہیں، دونوں اچھے کام ہیں، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ دین میں کچھ معاملات زیادہ اہم ہیں اور کچھ ان سے کم اہم ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کم اہم معاملات کو زیادہ اہم معاملات پر ترجیح دینا شروع کر دیں. اس سے شریعت کا نظام بگڑ جاتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے کہ ہم دین کے ان مسائل پر بہت زیادہ توانائیاں صرف کرتے ہیں. نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں، آمین زور سے کہی جائے یا آہستہ آواز سے،
نماز میں کھڑے ہوں تو پاؤں کس قدر کھولے جائیں، اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں، اذان اور اقامت سے متعلق ہیں۔ تراویح کا مسئلہ ہے کہ اس کی رکعات کتنی ہیں، 20 پڑھنی ہیں یا 11 ہیں یا 36 ہیں۔ تو ان معاملات پر جھگڑے ہوتے ہیں، ان معاملات پر مناظرے اور مجادلے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کا رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے بالمقابل سچائی، امانت داری، اللہ کا خوف، زہد، احسان، تزکیہ اور یہ تمام معاملات پس پش چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف، اور وہ وہی آیت ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اولا اور غیر اولا کیا ہے، جائز اور ناجائز کیا ہے، صغیرہ اور کبیرہ کیا ہے۔ تو کبھی ہمیں اس ترتیب کو الٹ پلٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہی مقام ہر مسئلے کو دینا چاہیے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہیں دیا گیا ہے اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ، جو کہ بہت بڑے اسکالر اور عالم اور فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فقہ الاولویات میں جو اختلافی مسائل ہیں یا جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، انہیں 3 درجات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی بات کہ وہ مسائل جن میں اختلاف کی گنجائش بالکل نہیں ہے، جیسے قطعی معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، جو لوگ کسی پر تہمت لگاتے ہیں اور اس پر کوئی گواہ پیش نہیں کرتے، اپنے پاس سے گھڑ کر یا ان شرائط کو نظر انداز کر کے جو شریعت نے عائد کی ہیں، وہ ضوابط، ان کو پس پش ڈال کر وہ کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اس پر الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ اب یہاں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہر لفظ بالکل قطعی اور یقینی اور اپنے معنی میں بالکل واضح ہے۔ ایک تو یہ قرآن مجید میں لکھا ہے، چنانچہ اس کے ثبوت میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور دوسرے اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی میں بھی کسی قسم کی کوئی الجھن پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر لفظ کا معنی بالکل واضح ہے کہ ان کو کوڑے مارو، اور کتنے؟ 80۔ اب عدد جو ہے وہ بھی واضح ہے، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 80 کے بجائے 70 ہیں یا 85 ہیں، تو عدد بھی متعین ہے اور اس جرم کا جو کہ ارتکاب ہے اس کے حوالے سے سزا بھی واضح ہے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں جو بالکل قطعی اور یقینی ہیں، ان میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی کوئی اختلافی رائے پیش کرے یا ان مسائل کے اندر وہ بحث مباحثے کا دروازہ کھولے۔ دوسرے مسائل وہ ہیں کہ جن میں اختلاف کی گنجائش تو ہے لیکن تھوڑی سی کم ہے۔ ان مسائل میں زیادہ تر علماء متفق رہے ہیں، کچھ اختلافی آوازیں ہمیں ملتی ہیں، دلائل میں کچھ تھوڑی بہت گنجائش ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ان میں بھی اسی طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جن مسائل پر جمہور فقہا کا اتفاق ہے تو ان میں خواہ مخواہ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اگر کوئی دوسری رائے کو لیتا ہے کہ وہ بھی کسی بڑے امام کی رائے رہی ہے تو بہرحال اس میں محدود گنجائش موجود ہے۔ تیسرے مسائل وہ ہیں کہ جن میں اختلاف کی گنجائش کافی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دلائل جن سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ان دلائل کے اندر ہی ایسی گنجائش موجود ہے کہ ایک سے زائد آراء ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے سابقہ پروگرام میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ بعض اوقات قرآن مجید کے کسی لفظ یا حدیث مبارکہ میں ایسی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ معانی یا آراء اس میں سے نکل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں 3
قرو کی مدت انتظار کریں۔ اب 3 قرو کیا ہیں؟ یہ قرء یا قرء کی جمع ہے، اور اس کے معنی طہر کے بھی آتے ہیں اور حیض کے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں خود آیت کریمہ میں یہ گنجائش پیدا ہو گئی، یہ لفظ مشترک ہے۔ ان مسائل کو یا اس طرح کے نصوص کو، آیات یا احادیث کو ہم ظنی الدلالہ کہتے ہیں، کہ یہ ثبوت میں تو یقینی ہیں لیکن ان کے معانی اور ان کے مفہوم میں ایک اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دین کے اہم ترین معاملات کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور جو کم اہم معاملات ہیں ان پر زیادہ توانائیاں صرف نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسائل کی درجہ بندی کرنی چاہیے کہ کن میں اختلاف ہو سکتا ہے، کن میں بالکل نہیں ہو سکتا، اور کن میں جو ہے تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے۔ اگر ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہم اختلاف کریں گے تو انشاءاللہ اختلاف کی شدت میں کمی آئے گی۔ اب اختلاف کے جو آداب ہیں، ضوابط ہیں، ان پر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ یا رجاء